سمجھ نہیں رکھتے. تو اب ان کو اللہ نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ اے میرے بندو جو استنباط کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ ایسے مسئلوں پر عمل مت کرا کرو. بات سمجھی؟ اگر غیر مقلد کہتے ہیں کہ ایسے ہی حکم ہے تو پھر مچھر گرے تو نکالیے نا، بھینس کے گوشت کو نہ کھائے، دودھ نہ پیے، چائے نہ پیے اس کی. تو ایسا کوئی حکم موجود نہیں کہ آپ جو نہ ہو استنباط نہ کر سکے وہ ایسے مسئلوں پر عمل نہ کرے. اور یہ بھی تو حکم نہیں کہ تم لوگ اگر کہ سمجھ نہیں رکھتے ہو استنباط کی پھر بھی کچھ سمجھ لیا کرو اور اپنی ناسمجھی کے ساتھ جو سمجھ لو اس پر عمل کر لیا کرو. ایسا بھی تو حکم نہیں ہے. لیکن ایسا حکم ضرور ہے کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولو الامر کی، جو استنباط کرتا ہو اس کی بھی مان کر چلو. تو اب دیکھیے یہ استنباط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ اپنا مسئلہ یہ ہوتا کم فہم. تو یہ اپنی کم فہمی کا اس کو پتا ہوتا ہے. یہ علاج کر لیتا اس طرح کہ سمجھنے والے کی سن لیتا ہے، سمجھنے والے کی سن لیتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں سننے والا. یہ شخص جو ہے یہ کم فہم ہوتا ہے لیکن پتا نہیں کہ میں کم فہم ہوں، سمجھتا میں عقل مند ہوں، سمجھتا ہوں اور اپنے طور سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. یہ سمجھتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں. اسے کہتے ہیں غیر مقلد. اسے ہم کہتے ہیں بد فہم ہے. اس کو بیماری کی دو بیماری ہو گئی، سمجھنا بھی نہیں سننا بھی نہیں. اسے حساب آتا ہے، ان دونوں کو نہیں آتا. یہ اپنا حساب خود کر لیتا، یہ کروا لیتا ہے. اسے آتا بھی نہیں کرواتا بھی نہیں، اپنی لے کے بیٹھا رہتا، سمجھتا میں پیتا گوڑا ہوں. تو اسے کہتے ہیں غیر مقلد. بیماری ہوتی سمجھنا بھی نہیں سننا بھی نہیں. اور میرے بھائیوں یہ بیماری جسے لگ جائے سمجھنا بھی نہیں سننا بھی نہیں تو وہ جہنم میں جلے گا. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کو کے قول کو نقل کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جلتے ہوئے کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے لو كنا نسمع، کاش کہ ہم سنتے ہوتے او نعقل یا سمجھتے ہوتے. کیا کرتے؟ سنتے ہوتے. اگر سننے کی صفت ہے تو سمجھ بھی لیتے لیکن وہ سنتے بھی نہیں تھے سمجھتے بھی نہیں تھے. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ ہم جہنم والوں میں نہیں ہوتے. تو دو بیماری بتا رہے ہیں جو سمجھتے بھی نہیں تھے سنتے بھی نہیں تھے. تو مجتہد وہ ہوتا ہے جو استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا اور مقلد وہ ہوتا ہے جو صلاحیت اگرچہ نہیں رکھتا لیکن مستنبط کی سن لیتا. اور غیر مقلد اسے کہتے ہیں جس سے کتاب و سنت میں استنباط کرنا بھی نہیں آتا اور وہ مستنبط کی سنتا بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ تین لوگ ہیں مجتہد، مقلد، غیر مقلد. یہ اتنی باتیں سمجھ میں آئی. اب تھوڑا جلدی کریں گے، وقت کم ہے. یہ تین چیزیں آپ سمجھ گئے. اب آپ دیکھیں کہ قیامت تک کے مسائل کتاب و سنت میں اس کا حل ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم لوگ ہرگز گمراہ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. میرے بھائیوں یہ آیات اور روایات محدود ہیں. الحمد سے والناس تک ہی قرآن ہے، اس کے آنے پیچھے قرآن نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرامین مبارکہ محدود ہیں، بہت سارے نہیں ہیں، محدود ہیں. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، احادیث کی کتابوں محدود ہیں. لیکن میرے بھائیوں قیامت تک جانے والے مسائل لامحدود ہیں. ان لامحدود مسائل کا حل انہی محدود کتاب و سنت کی آیات اور روایات میں ہو کر رہے گا. وہ مسئلے کا حل جو بھی پنپے گا، جو بھی مسئلہ آئے گا وہ کتاب و سنت میں یا تو ظاہر پانی کی طرح ظاہر ہوگا، لکھا ہوگا، یا پھر پوشیدہ پانی کی طرح انہی آیات و روایات کی تو میں ہوگا. جب اس کی تو میں ہوگا تو وہ نکالے گا اندر سے غیر نبی، لیکن وہ نکالے گا جو ہم میں اہل ہوگا اور ہم میں جو نا اہل ہوگا اس اہل کی مان کر چلے گا. اسی کا نام تقلید ہے. آخر میں سمجھ جائے گا پورا. جب میں دوبارہ سمجھاؤں گا 1 منٹ میں سمجھ جائے گا. ابھی آپ غور سے مسائل کی دو قسمیں ہیں. کچھ مسائل کتاب و سنت میں ظاہر پانی کی طرف ظاہر موجود ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں مسائل، کیا کہتے ہیں؟ مسائل منسوخہ.
جیسے مکھی کا مسئلہ، جیسے گائے کا مسئلہ. آپ لوگوں کو سمجھ رہے نا؟ تھوڑا بولتے رہے تو مجھے لگے کہ سمجھ رہے ہیں. اور اگر مسئلہ لکھا نہ ہو تو ہوگا کہ نہیں کتاب و سنت میں؟ تو لکھا نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ چھپا ہوگا، اندر ہوگا. جو کتاب و سنت کی کتابوں میں پوشیدہ اسے کیا کہتے ہیں؟ مسائل غیر منسوخہ. جیسے مچھر کا مسئلہ، جیسے بائر کا مسئلہ. ٹھیک ہے، یہ مسئلے لکھے ہیں کہ چھپے؟ اسے کون نکالے گا اندر سے؟ نبی کے غیر نبی، اہل کے نہ اہل. نہ اہل کیا کرے گا؟ مارے گا. اسی کا نام تقلید ہے. ابھی آپ سمجھیں یہاں پر تو استنباط نہیں ہوا، یہاں پر تو سرچ نہیں ہوا، یہاں پہ اجتہاد نہیں ہوا. یہاں کیوں ہوا؟ ہوگا کہ نہیں؟ یہاں پر ہوگا. یہ سرچ کی جگہ ہے، استنباط کرنے کی جگہ ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن مجھے یہ بتائیے آپ لوگ کہ یہ استنباط کرنے کی، سرچ کرنے کی، اجتہاد کرنے کی جگہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہاں سرچ ہو رہا ہے؟ یہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو مسائل ہیں وہ لکھے ہوئے موجود ہیں، صراحت موجود ہے. کیا موجود ہے؟ وضاحت موجود ہے. کلیئر مسئلہ لکھا ہے. صراحت کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر اجتہاد نہیں ہوگا. جب یہاں پر اجتہاد نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر مسئلے کی صراحت موجود ہے، اس لیے اجتہاد نہیں ہوگا. اور جب اجتہاد نہیں ہوگا، استنباط نہیں ہوگا، کوئی اندر سے مسئلہ نکالے گا نہیں، ہم اس کی تقلید کریں گے کیا؟ تو یہاں سے اجتہاد و تقلید نہیں ہوئی. یہاں سے ہوئی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر مسئلہ چھپا تھا تو مسئلے کی صراحت نہیں تھی. تو مسئلے کی صراحت کا نہیں ہونا اس جگہ اجتہاد کے ہونے کا سبب بن گیا. مسئلے کی وضاحت کا نہیں ہونا یہاں پر استنباط کرنے کی وجہ بن گیا. مسئلے کا لکھا ہوا نہیں ہونا یہاں پر سرچ کرنے کی وجہ بن گیا. اب سرچ کرے گا غیر نبی، لیکن اہل نہ اہل مان کے چلے گا. اہل کی اسی کا نام تقلید ہے. تو یہ سرچ کی جگہ بنی. سرچ کی جب جگہ بنی تو اجتہاد ہوا. اجتہاد ہوا تو تقلید ہوئی نا. بات سمجھ نہیں؟ اگر اجتہاد نہیں ہوتا تو تقلید ہوتی کیا؟ تو جب ہم یہاں سے تقلید کرتے ہیں اجتہاد کے ہونے کی وجہ سے تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ تم لوگ تقلید کرنے کی وجہ سے مشرک بن گئے. کیا بن گئے؟ تو ہم مشرک بننا چاہتے ہیں کیا؟ نہ. تو وہ کہتے ہیں غیر مقلد بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ نام کے ساتھ. ہم کہتے ہیں نا، آپ ہمیں واقعی تقلید سے چھٹکارا دلا دو. ہمیں واقعی تقلید سے چھٹکارا دلا دو. ہم یہاں تقلید نہیں کرنا کریں گے. تم نعرہ مت لگاؤ، اس نعرے سے دھوکہ مت دو. یہاں پر تقلید کی وجہ کو ختم کر دو. تقلید کی یہاں تقلید تو نہیں تھی، یہاں ہو گئی. تو جو وجہ تھی اس کو ختم کر دو. تقلید کی وجہ تھی اجتہاد کا ہونا، اجتہاد کرنے کی وجہ تھی صراحت کا نہ ہونا. تم یہاں پر یہاں کے مسئلے کے تعلق سے حدیث میں صراحت پیش کر دو. کیا پیش کر دو؟ بھینس کے متعلق حدیث بتلا دو، مچھر کے متعلق حدیث دکھلا دو. جب وہاں اس کے متعلق حدیث آ جائے گی، مسئلہ ظاہر پانی پر لکھا ہوا ہوگا، تو ہم کسی غیر نبی کی مان کے چلیں گے یا حدیث پر عمل کریں گے؟ تو یہاں پر اگر وہ مچھر کے تعلق سے حدیث لاتے ہیں یا بھینس کے تعلق سے حدیث لاتے ہیں تب کہ ہم کسی کا مقلد ہو جائیں گے. نہیں، چھوڑ دیں گے تقلید. تو میرے بھائیوں، تقلید کے چھوڑوانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں کے مسائل ہمیں صراحتاً کتاب و سنت میں دکھلا دیں تو تقلید ختم ہو جائے گی. لیکن قیامت آ جائے گی، یہاں مچھر اور بھینس کے تعلق سے حدیث نہیں آ پائے گی. جب حدیث نہیں آئے گی تو غیر مقلد کی دلیل یہاں مل جائے گی، اس کو بھی نہیں ملے گی. غیر مقلد یہاں دلیل ملے گی، اگر ملے گی. جب نہیں ملے گی تو یہاں پر جو غیر مقلد ہوگا وہ کمزور دلیل والا ہوگا یا بے دلیل ہوگا.
بے دلیل ہوگا، کیونکہ دلیل تو نہیں ہے نا، اگر ہوتی تب ہم کہتے ہیں کچی ہے، پکی ہے، کمزور ہے، مضبوط ہے، یہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر غیر مقلد کیسا ہوگا؟ بغیر دلیل والا۔ اور میرے بھائیوں، ایک مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے بغیر دلیل والا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جس اسلام کو مانتا ہوتا ہے وہ اسلام بے دلیل نہیں ہوتا، وہ جس اسلام کو مان رہا ہوتا ہے وہ اسلام بے دلیل نہیں ہوتا۔ آپ مجھ سے سوال کریں، سوال کا جواب میرے پاس موجود نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ آپ سوال کریں مجھ سے، اس سوال کا جواب میرے پاس موجود نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس اسلام کو میں مان رہا ہوں، جس دین کو میں مان رہا ہوں، اس کے بعد بھی جواب نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے پتا نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کا جواب ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، غیر مقلد یہاں پہ اگر واقعی سچے اسلام کا تابع دار ہے اور جو اسلام کا حلیہ اس نے بنایا ہے، یہ اسلام کے نام پر جو چیزیں اس نے نظریات کو اس نے اپنایا ہے وہی نظریات عین اسلام کے نظریے ہیں، تو یہاں پر ہمیں دلیل لا کر دکھلا دیں۔ اور اگر یہاں پہ بے دلیل ہوتا ہے تو پھر بے دلیل تو مسلمان نہیں ہوتا۔ اتنی باتیں سمجھیے آپ کو۔ دیکھیے یہاں پر سرچ کرنے کی جگہ ہے، کرے گا کون؟ اہل نہ، اہل تو نہیں کرے گا جی۔ اہل جب کرے گا تو اہل جب یہاں سرچ کرتے استعمال کرتے ہیں تو یہاں کے مسائل امت میں دو طریقے سے آتے ہیں۔ کتنے طریقے سے آتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی سرچ کرنے کی جگہ اہل سرچ کرتے ہیں اور تمام اہل اس پر متفق ہو جاتے ہیں، تو ایسے مسائل کا نام ہوتا ہے اجماعی مسائل۔ کیا ہوتا ہے؟ اجماعی مسائل۔ مسائل کتاب و سنت میں دو طریقے سے موجود ہیں، کچھ ظاہر پانی کی طرح ظاہر، کچھ پوشیدہ پانی کی طرح پوشیدہ۔ جو ظاہر پانی کی طرح ظاہرت موجود ہو، واضح ہو، کتاب و سنت کی آیات و روایت میں مسئلے کا حل لکھا ہو، اسے کہتے ہیں مسائل منصوصہ، جیسے مکھی کا مسئلہ، جیسے گائے کا مسئلہ۔ اگر وہ لکھا نہیں ہوگا تو ضرور بالضرور انہی آیات و روایات کی طور پوشیدہ ہوگا۔ ایسے تمام مسائل جو کتاب و سنت کی آیات و روایات کی طور میں پوشیدہ ہیں انہیں کہا جاتا ہے مسائل غیر منصوصہ، جیسے مچھر کا مسئلہ، جیسے بھینس کا مسئلہ۔ یہاں صراحت تھی تو اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی، اب یہاں صراحت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ اجتہادی بن گیا۔ اجتہاد غیر نبی کرے گا، اہل کرے گا۔ جب وہ اہل کرے گا اور سرچ کرنے کے بعد اس سرچ پر تمام اہل متفق ہو جائیں گے تو ایسے مسائل کا نام ہوگا اجماعی مسائل۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، جس مبارک رکھا ہوا ہے، اور ایسے وقت کے اندر صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا کہ ہمارا خلیفہ کون بنے گا۔ اختلاف جو تھا نعوذ باللہ کرسی کی حوث کے لیے نہیں تھا، اختلاف کس لیے ہوا کہ خلیفہ کون بنے نبی کے بعد، وہ مسئلہ ادھر منسوخ نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا، کسی آیت اور روایت میں یہ نہیں تھا کہ نبی کے انتقال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنیں گے۔ جب لکھا نہیں تھا اختلاف کا سبب بن گیا، سب اپنے طور سے سوچنے لگے، غور و فکر کرنے لگے، کوئی کام بلا بنے، کوئی کام بلا بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری نماز کا امام بنایا، تو کیوں نہ ہم انہیں اپنے تمام مسائل کا امام بنا دیں۔ تو نماز کی امامت تو منسوخ تھی، اس پر قیاس کیا خلافت امت کو، تو یہ سرچ کرنے کی جگہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرچ کرنے کے اہل تھے، انہوں نے سرچ کیا، تمام صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب متفق ہو گئے، تو مسئلہ کیسا ہوا؟ اجماعی۔ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ منسوخ نہیں لیکن اجماعی ضرور ہے۔ جب جو مسئلے میں امت کے مجتہدین، امت کے فقہاء یا صحابہ کرام کا گروہ اہل حضرات متفق ہو جائیں گے، اس اتفاق کے بعد اس جگہ اس معاملے میں کبھی ری سرچ نہیں ہوگا، اس جگہ کبھی ری سرچ کرنے کے لیے اجتہاد نہیں ہوگا۔ جب یہاں پر آئندہ کبھی اجتہاد نہیں ہوگا تو ہم کسی کیے جانے والے اجتہاد کی تکلیف بھی
نہیں کریں گے، یہ مسئلہ اجتہاد و تقلید کے دائرے سے باہر ہو گیا۔ آج میں کتابوں کی دنیا کے اندر بیٹھ کر، کتابوں کے انبار میں بیٹھ کر، کتابوں کو پڑھ کر یہ فیصلہ کرنے کا، اس بات کی تحقیق کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ پہلا خلیفہ کون ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پر ریسرچ سینٹر قائم کرنے والا امت میں اختلاف اور انتشار کا بیج بونے والا ہوگا۔ یہاں پر ریسرچ سینٹر قائم کرنے والا زبان حال سے کہہ رہا ہوگا کہ صحابہ سب بے اعتماد تھے، غیر معتبر تھے، نعوذ باللہ، یہی تو کہہ رہا ہوگا۔ یہاں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اذان ساری جمعہ کے اندر ابھی اذان دو دی گئی، یہ حدیث میں تھوڑی گئے، قرآن میں تھوڑے گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری اذان اگرچہ کتاب و سنت میں نہیں ہے، لیکن خلیفہ صوبت کی سنت ہے، اس پر اجماع صحابہ ہے، تو یہ مسئلے کے اندر اب جب اجماع ہو چکا تب اس مسئلے کے اندر کبھی ریسرچ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم آج کے دور میں ریسرچ سینٹر قائم کرنے والے ان اجماعی مسائل سے خروج کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ جگہ اب ریسرچ کی نہیں ہے۔ اسلام میں تو سرچ سینٹر قیامت تک رہیں گے، لیکن اجماعی مسائل کے تعلق سے ریسرچ سینٹر کبھی نہیں رہے گا۔ جو ریسرچ سینٹر یہاں کھول کے بیٹھے گا وہ کہہ رہا ہوگا کہ دین کے نام پہ میں دین کی تعمیر نہیں کر رہا ہوں، تقریر کاری کا کام انجام دے رہا ہوں۔ وہ یہاں ریسرچ سینٹر قائم کرنے والا یہ زبان حال سے اپنی بیوقوفی کو بتلا رہا ہوگا، اپنی کم علمی کم فہمی کو جتلا رہا ہوگا۔ اگر یہاں اجتہاد کر لے اور اجتہاد کرنے کے بعد مختلف ہو جائے تو کون سا تیر مار دیا، اور اگر مختلف ہو جائے تو اس مسئلے کے اندر جس میں پوری امت متفق تھی انتشار کا بیج بو دیا۔ تو آئندہ کبھی اجتہاد نہیں ہوگا، جب اجتہاد نہیں ہوگا تو تکلیف بھی نہیں ہوگی کسی کی۔ اجتہاد ہوگا تو تکلیف ہوگی، اجتہاد نہیں ہوگا تو اتنی بات سمجھیے آپ لوگوں۔ ابھی دیکھو میں دوسری بات کہتا ہوں، ایک شخص آتا ہے غیر مقلد، مجھ سے کہتے ہیں نا کہ 100 مناظرے جیتے ہیں تقلید کو مان پہ، تو میں اس سے کہتا ہوں اچھی بات ہے، مان گیا میں تو یہ 1000 کو تو 1000 مان لیتا ہوں، 1000 کتابیں لکھی تقلید کے رد میں، اور یہ کہیں کہ بھائی 1000 لوگ کے لیکچر ہیں اس کے رد کے اندر، میں سب مانوں گا، لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ ان تمام چیزوں کے بعد اس نے تقلید کو باطل کر دیا۔ تقلید کو باطل کرنے کے لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لمبی چوڑی تقریر نہ کرو، مناظرے جیتتے نہ پھرو، بلکہ ہمارے 3 سوال کے جواب دے دو۔ آپ کے پورے مناظرے کے اندر اس کا جواب نہیں ہوتا، آپ کے پورے لیکچر جو تقریریں ہوتی اس کے اندر جواب نہیں ہوتا، آپ کی کوئی کتاب کے اندر اس کا جواب نہیں ہے۔ کتنے سوال ہیں؟ کم ہے کہ زیادہ ہے؟ کم ہے، 3 سوال میں سے 1 کا جواب دیں۔ کتنے کا جواب دیں؟ 3 میں سے 1 کا۔ تقلید کو باطل کرنے کے لیے محنت ان کی آسان ہوئی نہیں ہوئی، کام آسان تو ہم نے کر دیا، ہماری مطلوبہ سوال کا جواب دے دیں۔ نمبر 1 سوال ہمارا یہ ہے، وہ ثابت کر دیں کہ اجتہادی مسائل کا وجود نہیں ہوتا۔ کیا ثابت کر دیں؟ اجتہادی مسائل کا، اگر وہ مانے گا کہ اجتہادی مسائل کا وجود ہوتا ہے، استنباطی اندر چھپے ہوئے مسئلے کا وجود ہوتا ہے، اگر مانے گا تو پھر نکالے گا غیر نبی، اگر ہم مانے گا تو کیا ہوگی؟ اگر وہ ثابت کر دے کہ اجتہادی مسائل کا یہ مسئلے غیر منصوصہ کا وجود ہی نہیں ہوتا، تو پھر جب اس کا وجود نہیں ہوگا تقلید ہوگی، اجتہاد ہوگا، اور جب اجتہاد نہیں ہوگا تو تقلید بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ثابت کر سکتا ہے کیا وہ؟ تو کتاب میں کہیں پڑھے کسی نے کہا اجتہادی مسائل کا وجود نہیں ہوتا، یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، غیر مقلد جو اپناتا ہے نا، دھیرے دھیرے اس کے اندر بے حیائی آتی، بدزبانی آتی، بدگمانی کی انتہا کو پہنچ جاتا۔ تو ایسا بدفہم آدمی آپ سے کہہ سکتا ڈالنے سے کہ بھائی اجتہادی مسائل کا وجود نہیں ہوتا، یہ کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا؟ کہہ دے گا۔ تب ہم کیا کریں گے؟ تب ہم یہ کریں گے، اس کے اور اپنے درمیان ایک بھینس کو لا کر کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے بھینس حلال ہے کہ حرام؟
अगर छुपे मसाइल नहीं होते तो सब लिखे होंगे। तो भैंस के ताल्लुक से दिखला दो तो कयास करता फिरेगा, आपको तो कयास समझता नहीं। आप कहेंगे अरबी में क्या कहते हैं, भैंस को क्या कहते हैं, तो कहेगा जामूस। तो आप ये कहें कुरान और हदीस में जामूस का लफ्ज दिखला दो, क्या दिखला दो, जामूस का लफ्ज, तो कभी दिखला नहीं सकता। तो जरूर भी जरूर जिसके अंदर थोड़ी ही फहम होगे तो ये कहेगा इज्तिहादी मसाइल का वजूद होता है। जब इज्तिहादी मसाइल का वजूद होता है उसके बाद भी तकलीफ को शिर्क कह रहे होते हो आप, तो फिर हमारा दूसरा सवाल है बहुत आसान कि आप ये साबित कर दें कि उम्मत का हर फर्द मुजतहिद होता है, सभी मुस्तंबित होते हैं, सभी को अल्लाह तबक्को की दीन की सलाहियत दी है, सभी जो है अहले जिक्र में शुमार होते हैं। तमाम के तमाम लोग किताब और सुन्नत से मसाइल को खुद ही निकाल लेंगे। जब हम सब खुद ही निकाल लेंगे तो किसी दूसरे की सुनेंगे की जाती, तकलीफ तो नहीं करेंगे। तो जब हर कोई मुजतहिद होगा तो मुक़ल्लिद कौन होगा, तो वो कहेगा कि भाई 50% लोग मुजतहिद हैं तो 50% लोग करेंगे क्या, बाकी तकलीफ ही तो करेंगे। तो तकलीफ साबित हुई के बाकी हुई, वो कहेगा ना 90% लोग मुजतहिद हैं तो 10% करेंगे क्या, तकलीफ ही तो करेंगे। वो कहेगा नहीं 99% लोग मुजतहिद हैं तो 1% होगा जो वो करेगा क्या, तो तकलीफ साबित हुई के बाकी हुई, साबित हुई। अब वो इज्तिहादी मसाइल के वजूद को भी मानता होता है और इस बात को भी तस्लीम कर रहा होता है कि उम्मत का हर फर्द मुजतहिद नहीं है, फिर भी कह रहा होता है तकलीफ शिर्क और मुक़ल्लिद जो है तो वो मुशरिक हैं, जहन्नम में डलेंगे, इनका ठिकाना तो फिर नार व सक़र है। तो मेरे भाइयों, हम नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर मुसलमान कहलवाते रहे और हमारे अल्लाह के दरबार में बैठे पहुंचे तो हमें मुशरिक करार दिया जाए। हम चाहते हैं हमें इस शिर्क की लानत से आप दूर ले जाओ। उसके लिए हम फिर आपको मौका देते हैं, हमें इससे बचा लो। तो तीसरा सवाल हमारा ये है कि हमारे ये दो सवाल के जवाब अगर आपके पास नहीं तो तीसरे का तो दे दो। मुश्किल सवाल है क्या, मुश्किल है, आसान है, माकूल है कि कुछ धोखा है इसके अंदर। अरे एक सवाल कहते हैं माकूल ही तो है ना, कोई हमने मात्र का लिबासा छोड़ के सवाल तो नहीं किया आपकी